بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، تاریخ ختم نبوت 1934 تا 1953 قسط نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تاریخ ختم نبوت کے سلسلے میں 1947 اور بعد کے حالات و واقعات۔ تاریخ ختم نبوت اور پاکستان۔ کفر کا پودا جس نے برطانوی اقتدار کے سائے میں پرورش پائی تھی، برطانوی استعمار کی موجودگی میں کیوں کر مرجھا جاتا؟ تاہم ناسازگار حالات میں مجلس احرار نے رد مرزائیت کے محاذ پر بے جگری سے جنگ لڑی۔ جب بھی مجلس کو موقع ملا مرزائیت کے قلعے پر پرامن یلغار کی، مگر ہر بار یہی ہوا کہ برطانوی استعمار روک بن کر سامنے آ جاتا۔ مجلس احرار کو مرزائیت کی بجائے برطانوی استعمار سے ٹکرانا پڑا۔ ہر بار احرار کو لہو لہان کر دیا گیا۔ احرار کی جدوجہد سے مسلمانوں میں بیداری اور مرزائیت کے خلاف جذبہ تو پیدا ہوا، مگر حکومت کے سہارے مرزائیت کی تبلیغ کے لیے دوسری راہیں نکل آئیں۔ عوام کی بجائے مرزائیت نے سرکاری دفاتر کا رخ کیا اور مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگ کو جا پکڑا۔ ظفر اللہ خان نے جب وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل سے ممبر بنے اور اونچے درجے کے مسلمان ملازمین پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا، سر ظفر اللہ کی تبلیغ کا ڈھنگ بہت مؤثر تھا۔ اس نے براہ راست ایمان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ بہت اچھوتی ترکیب سے مسلمان ماتحتوں کو ہموار کیا۔ اس نے مرزائیوں کو اپنے اثر و رسوخ سے ترقیاں دلوائیں، اور یہ ترقیاں بڑی حیرت انگیز تھیں۔ ترقی یافتہ مرزائیوں نے ظفر اللہ کی نوازشات کے گیت گائے۔ دوسرے مسلمان سرکاری ملازمین میں ان ترقیوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ شکایت بیکار تھی، وہ مسلسل جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اپنے ماتحت مسلمانوں کی دستگیری نہ کرتے تھے۔ ادھر مرزائیوں کے ہاں نقشہ بالکل الٹ تھا۔ مرزائی سرکاری ملازمین نے ظفر اللہ خان کے قصیدہ خوانی کے ساتھ ساتھ مسلمان ملازمین کو بہکانا پھسلانا شروع کیا۔ ایک آدھ مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے بام ترقی پر پہنچایا، بعض کی سفارش کی اور ملازمت دلوائی۔ اس طرح مسلمانوں ہی میں مرزائیت کے مبلغ پیدا کر لیے۔ جب یہ کام بڑی تیزی رفتاری سے ہونے لگا اور یہ روح فرسا خبریں احرار کے کیمپ تک پہنچی، تو احرار نے پیچ و تاب کھایا، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھے۔ بڑے بڑے عہدے دار مسلمان احرار کی باتوں پر بہت کم متوجہ ہوتے تھے۔ جو لوگ متوجہ ہوئے انہیں ظفر اللہ کی طرح حوصلہ سے میدان میں اترنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ ہر مسلمان ظفر اللہ کے عقیدے پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کر سکتا تھا، مگر جہاں تک مرزائیت کی تبلیغ کا کام ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ ظفر اللہ نے بڑی جرأت سے کام کیا۔ وہ اس میدان کے بہت بہادر مبلغ ہیں۔ اس قسم کی جرأت مرزا محمود میں بھی نہ تھی۔ وہ بھی کسی نازک جگہ پھنس جائیں تو مسلط کوشش سے دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں، مگر یہ بات ظفر اللہ خان میں بالکل نہیں ہے۔ وہ بے درہ طبیعت کے انسان ہیں۔ چنانچہ ریلوے ممبر کی حیثیت سے جب انہوں نے مواصلات کا کام سنبھالا تو مرزائیوں کے لیے بڑی اور چھوٹی سبھی قسم کی ملازمتوں کے دروازے کھل گئے۔ سر ظفر اللہ نے اپنے اثر رسوخ سے بے پناہ کام کیا، مرزائیوں کی جگہ جگہ نوکر کروایا اور اس قدر ترقیاں دلوائیں کہ آج ریلوے کے اونچے عہدوں پر آپ کو مرزائی نظر آئیں گے۔ یہ بھی ہوا کہ بعض مسلمان افسر بھی ظفر اللہ کو خوش رکھنے کے لیے مرزا محمود کو حضرت صاحب کہہ کر ایمان تازہ کرنے لگے، اور بعض ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احرار کیا کرتے؟ مرزائی افسروں کا یہ حال کہ وہ تو خم ٹھوک کر حوصلے سے میدان میں اتر آئے، مگر اپنے مسلمان افسر دین سے تعلق نہ تبلیغ دین سے ہمدردی، جب کبھی دین کی حفاظت کی بات آئے تو بزدلی سے طرح دے جائیں۔ تب احرار کے لیے اس کے سوا چارہ کار ہی کیا تھا کہ وہ اس بے بسی کے عالم میں جہاں بھی انہیں معلوم ہو کہ کسی مسلمان ملازم کا ایمان تذبذب اور آزمائش میں ہے تو وہاں اپنے مبلغوں کو بھیجیں، انہیں ہدایت کر دیں کہ احتیاط سے کام کرو۔ مرزائیوں کے لیٹریچر کا جواب دو، ان کے مبلغوں کو للکارو اور مرزائیت کے جال میں پھنسے مسلمانوں کو حتی الوسع بچانے کی کوشش کرو۔ ہزار دشواریوں کے باوجود ہمارے مبلغوں کو بسا اوقات حیرت انگیز کامیابی بھی ہوئی۔ قاضی احسان احمد صاحب نے ایسے مشکل مرحلوں میں بڑی ہمت سے کام کیا اور بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا۔ انہیں بڑے آدمیوں سے باتیں کرنے اور اپنی صحیح باتیں نشین کرا دینے کا ڈھنگ آتا ہے، مگر مرزائیت کی سرکاری فوج یعنی مرزائی ملازمین کے مقابلے میں
جو دفتر میں خوبصورتی سے قبضہ کر چکے تھے، ہمارے پاس اتنے مبلغ نہ تھے کہ وہ ہر شہر میں مستقل اڈا جمع کر بیٹھے اور مرزائیت کی ریشہ دوانیوں کا سدباب کریں۔ ادھر انگریز کی سلطنت، مرزائیت کا عروج، ادھر احرار کی بے بسی، قدم قدم پر مشکلات کا سامنا۔ ان نامساعد حالات میں ہر مبلغ اور احرار کے ہر کارکن اور رہنما کے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ خدایا ایک بار برطانوی سائے کو سر سے ہٹا اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم مرزائیت کے جال کو تار تار کر سکیں۔ دعا قبول ہوئی۔ برطانیہ تو چلا گیا مگر اپنے خود کاشتہ پودے کی جڑیں اس قدر مضبوط کر گیا کہ دنیا حیرت میں رہ گئی۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر پاکستان کے ابتدائی حالات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسلمانوں نے پنجاب اپنے ہی خون میں نہا کر جس طرح پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے، اس خونچگان داستان کو دہرانے کا یہ موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ غافل قوم کو معلوم تو ہو کہ جب زخمی اور مجروح دل مہاجر واہگہ پار کر کے پاکستان میں روزانہ ہزارہ کی تعداد میں داخل ہو رہے تھے، وہ جس حال میں تھے اور جو ان پر گزری تھی، اس صورتحال سے دشمن بھی ترس کھانے پر مجبور تھا۔ مگر ان دنوں یہ مرزائی کیا کرتے تھے؟ مجھے خدا توفیق دے کہ میں تفصیلاً عرض کر سکوں کہ ان مرزائیوں نے مسلمانوں کو انتہائی پریشانیوں میں مبتلا کر کے کس طرح اپنے ہاتھ رنگے، اور مرزائی افسروں نے کارخانوں، دکانوں، ملوں، کوٹھیوں اور مکانوں پر مرزائیوں کا کس طرح قبضہ کرایا۔ حکومت کی پریشانی، نیا ملک، نئے حاکم، نئی رعایا، حالات کی ناسازگاری، حکمرانوں کی ناتجربہ کاری، اس پر مستضاد یہ کہ روزانہ ہزارہ مسلمانوں کے قافلے مسلمانوں کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ قافلے اپنے ساتھ دردناک داستانیں لے کر آ رہے تھے۔ بھائی کہتا تھا میری جوان بہن کو کافر اٹھا کر لے گئے، ماں بیٹی کی عصمت لٹ جانے کا حال سنا رہی تھی، یتیم بچے ماں باپ کے مارے جانے کا ہولناک واقعہ بتا کر ہچکیاں لے رہے تھے۔ جو ان جوان بیوائیں خاوند کے شہید ہونے پر نالائیں، بوڑھے والدین میں اکلوتے بیٹوں کی دردناک موت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ڈرے اور سہمے ہوئے مسلمانوں نے گروہ در گروہ جب خالی ہاتھ پاکستانی شہروں کا رخ کیا تو حکومت کی نئی مشینری ان قافلوں کو سنبھال نہ سکی۔ تباہ حال لوگوں نے سڑکوں کے کنارے اور میدانوں میں ڈیرے ڈال لیے۔ اس بدحالی میں سینکڑوں مہاجر مرنے لگے۔ وہ جس راہ سے گزرتے، مرنے والوں کی قبریں بنا کر راہ گزر کی نشاندہی کا غمگین اشارہ چھوڑ جاتے۔ اس روح فرسا حالات میں امت مرزائیہ نے دوسرے طریقے پر سوچنا شروع کیا۔ باقاعدہ اسکیم بنا کر مرزائی لیڈروں اور مرزائی افسروں نے اس ہنگامی دور سے فائدہ اٹھایا۔ سر ظفر اللہ خان وزارت خارجہ کے عہدے جلیلہ پر فائز المرام تھے۔ خلیفہ محمود نے انگریز گورنر سے کہا کہ جاتے تو ہو، ہمیں مستقل اڈا دے کر جاؤ، ازلی اور ابدی بہی خواہوں کو سہارا دو۔ گورنر نے ربا چناب نگر کا محفوظ مقام امت مرزائیہ کے لیے کوڑیوں کے دام یعنی برائے نام قیمت پر فروخت کر ڈالا۔ چنیوٹ جو ربا چناب نگر سے بالکل قریب صرف 3 میل کے فاصلے پر آباد ہے، وہاں کا ایریا مرزائیوں کے لیے مختص کر کے مقامی افسروں کو ہدایت ہوئی کہ یہاں صرف آمدی آباد کی جائیں، اور دیکھے جہاں بھی بس چلا مرزائیوں نے قبضہ جما لیا۔ مسلمان قوم اپنے زخموں پر پٹیاں باندھنے میں مصروف تھی، مگر یہ مرزائی ماڈل ٹاؤن سے لے کر کراچی کے ساحل تک بلندیوں پر آشیانے بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ملوں کارخانوں میں معمولی حیثیت کے مرزائی کو بھی حصہ دار بنا دیا گیا۔ کچے مکانوں کے مالک کوٹھیوں میں جا بسے، اس لیے کہ وہ مرزائی تھے۔ مگر بعض مستحق مسلمان مہاجر آج بھی 10 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد سر چھپانے کو جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مقامی مرزائیوں نے زمینوں اور مکانوں پر قبضہ کر لیا۔ ظفر اللہ کے رشتہ داروں نے، وہ مقامی تھے یا مہاجر، زمینوں پر ناجائز قبضہ جمایا۔ مہاجر آج بھی ڈسکے کی تحصیل میں کہیں نہ کہیں مرزائیوں کا قبضہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی 20 مثالیں مل سکتی ہیں۔ ایک مرزائی مہاجر نے مختلف شہروں میں الاٹمنٹیں کرا لی۔ کوئی تحقیقات کرے تو مرزائیوں کی لوٹ مار کا پتہ چلے، مگر تحقیقات کون کرے؟ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں، انہیں فرصت نہیں۔ عوام کو سب کچھ معلوم ہے مگر وہ بیچارے بے بس ہیں۔ متروکہ جائیداد کی تقسیم میں ربے کی سازشیں بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ بڑا افسر اگر مسلمان ہے اور اہل مرزائی ہے تو اہل مد مرزائی ہے تو سمجھیے کہ مرزائی ہی کی حکومت ہے۔ ہمارے مسلمان افسر اللہ ماشاء اللہ اس ذہن سے کبھی نہیں سوچتے ہی نہیں۔ ان میں عصبیت نام کو
ان میں عصبیت نام کو نہیں، مرزائی اور مسلمان متروکہ جائیداد کے حصول میں الجھے تو مرزائی اس لیے کامیاب ہو جاتا کہ اس کی پہنچ اور رسائی مضبوط ہوتی تھی۔ ہم ایسے مرزائیوں کو جانتے ہیں جو چھوٹے سے مکان کے مالک تھے مگر آج بہت بڑی مل میں حصے دار ہیں۔ ادھر مال متروکہ پہ یوں ہاتھ مارا، ادھر ہندوستان میں آنے جانے کی کوئی پابندی نہ تھی، پاکستان اور قادیان کے ڈنڈے ملا لیے۔ حکومت پاکستان اس لیے خاموش تماشائی بن کر رہ گئی کہ کیبنٹ میں سر ظفر اللہ خان کا طوطی بولتا تھا، کسی میں جرأت نہ تھی کہ مرزائیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ معزز سامعین کرام، تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953 کی قسط نمبر 13 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ قسط نمبر 14 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔